والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيقة وعلى آله وصحابه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا سے آپ حضرات یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ قلت وقت کے پیش نظر میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نظر غلامی پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے کوئی چندہ نہیں مانگا ہے، ہم نے پیارے رسول کی بارگاہ میں نظر غلامی پیش کرنے کا عریضہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ خفا نہیں ہیں، ناراض نہیں ہیں، کسی مشکل میں نہیں ہیں تو غلامانہ انداز میں بلند آواز کے ساتھ ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ حضرات گرامی، حضرت سیدی سرکار قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ سیدنا مرشدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ رحمت والباری کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کی سماعتوں تک گاہے بگاہے پہنچائی جاتی رہتی ہیں۔ ان کی کرامتوں کے حوالے سے، ان کی بزرگی کے حوالے سے، ان کی مسلمہ شخصیت کے حوالے سے۔ آج میں نے ان کی زندگی کے حوالے سے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ غوث پاک مقام غوثیت تک کس راستے پر چل کر پہنچے، وہ راستہ دیکھا جائے اور اس پر چل کر ان کی غلامی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب تقویٰ ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اس پر بھی آپ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کے مفہوم کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔
میں ایک مفہوم جو سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تقویٰ کا یہ معنی عام ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہ تقویٰ کا خلاصہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لینا، اس پر تن من دھن سب لٹا دینا، جو کرنا اس کی رضا کے لیے کرنا، جو کرنا اس کی خوشی کے لیے کرنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، تو یہ تقوی کا بڑا اعلیٰ معیار ہے۔ اور جو اس سے ہٹ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیطانی فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تقوی کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایسا کامل عقیدہ رکھنا کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر مومن کا عقیدہ توحید ذرہ برابر ڈگمگانے لگے، اور اولیاء کا یہ عقیدہ توحید اسی طرح سے پہاڑ کا سا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو ایک ماننے کے سلسلے میں، اس کی ذات و صفات پر عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں بے مثال اور نایاب ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور ایک مومن کی کامیابی کی جو پہلی راہ ہے وہ یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہہ دیے اور اسی پر ڈٹ گئے، پھر کسی سے سمجھوتا نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی سے پھر کوئی سروکار نہیں، اسی پر ڈٹ گئے، دنیا تمہیں اللہ تعالی کی عقیدہ توحید سے ہٹانے کے لیے لاکھ رچنا رچے، لاکھ تیاری کرے، پروپاگنڈا کرے، طاقت لگائے، قوت لگائے، مگر اس پر سے ہٹا نہ پائے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور رب کی طرف سے ان کے دل پر یہ سکون نازل ہوتا ہے کہ میرے بندے، جب تو نے اللہ کو ایک مان لیا، اپنا رب مان لیا ہے، مت ڈرنا، خوف مت کرنا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہے تو کوئی طاقت تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کوئی قوت تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اولیاء اس پر ڈٹے رہتے، ہم فیل ہو جاتے، ہم فیل ہو جاتے۔ غریب نواز کو دیکھ لیں مثال کے طور پر، وادی کفر میں اترے، ان کے خلاف میں حکومت کھڑی ہو گئی، بڑی طاقت کھڑی ہو گئی، مگر کوئی ان کے عقیدہ توحید کو ڈگمگا نہ سکا، ان کے مشن کو کوئی ٹھیس پہنچا نہ سکا۔ اکیلے بندے کفر میں لرزہ طاری کر دیے، اور جو لوگ بھگانے آئے تھے تو اسلام کی گود میں آ گئے۔ یا اولیاء ہوتے، ہمارا یہ عقیدہ توحید ڈگمگا جاتا ہے، کوئی دھمکی دے دیا تو ڈر گئے، کسی کی طاقت دیکھی تو ڈر گئے، سمجھوتا کی بات کرنے لگے، پانی پلانے پہنچ گئے، ہاتھ پہنانے پہنچ گئے، جشن کفر میں شرکت کرنے پہنچ گئے، ان کی دلجوئی کے لیے پہنچ گئے۔ کتنے تو اسی میں مرتد ہو جاتے ہیں،
ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو غوث پاک کے در سے یہ ایک عقیدہ ہم کو راستہ ملتا ہے کہ عقیدہ توحید تمہارا ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ وہی غوث پاک ہیں 12 سال تک جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، جہاں انسانوں سے ملاقات نہ ہو ایسی وادی میں 1-2 سال نہیں 12 سال تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ ہم غور کرتے رہے، ہم تو 1-2 دن نہ کھائیں تو مرنے لگے، مگر یہ 12 سال تک کھایا پیا نہیں۔ آخر کس وجہ سے؟ تو یہی رہنمائی ہوتی ہے کہ ان کا اپنے رب پر بھروسہ اتنا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے کہ جو رب کھانا کھلا کے پیٹ بھر سکتا ہے وہ بغیر کھلائے بھی آسودہ کر سکتا ہے، بغیر کھلائے بھی آسودہ کر سکتا ہے۔ اس لیے 12 سال بیت گئے، نہ کھانے کی طلب ہوئی، نہ پانی کی طلب ہوئی، بلکہ اللہ کی یاد میں مست و مستانہ ہے۔ یہ غذا پانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، یہ لذت پانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر مسجدوں سے رشتے ٹوٹے، سجدوں سے رشتے ٹوٹے، اللہ کے ذکر سے رشتے ٹوٹے۔ ہم لوگ کس معیار کے مسلمان ہیں فیصلہ ہی نہیں کر ملتا، کس درجے میں ہم رکھے جائیں گے فیصلہ ہی نہیں کر ملتا۔ ہم نے سجدے کے حوالے سے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ باتیں بہت ہیں پیارے، مختصر چکی کرنا، آئیے بتائیں آپ۔ وہی سرکار غوث پاک ہیں، پہنچے دریائے دجلہ کے کنارے، دیکھا ایک بوڑھی اماں رو رہی، واقعہ سنتے رہتے، ہم اپنے کام کی بات نکال کر آپ سے سنتے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں رو رہی ہے، پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ تو شفیق ابن شفیق تھے، غوثیت ماں کے سامنے کسی کا آنسو گرے یہ کہاں قبول تھا، برداشت کہاں تھا؟ اور یہ بھی سن لو، مومن کی یہی پہچان ہے، ہم آنسو پوچھنے کا کام کرتے ہیں، آنسو نکالنے کا کام نہیں کرتے۔ ہم امن کا کام کرتے ہیں، امن کو بھنگ نہیں کرتے۔ ہم محبتوں کا کام کرتے ہیں، محبت کو بھنگ نہیں کرتے۔ ہم انسانیت کا کام کرتے ہیں، انسانیت کو ٹھیس نہیں پہنچاتے۔ ہم صلح کراتے ہیں، لفڑے نہیں کرتے۔ یہی ہماری تعلیم ہے۔ رحم آ گیا، پوچھا یہ بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ حضور سرکار 12 سال پہلے اس بوڑھی ماں کا ایک لوتا بیٹا شادی کرنے گیا تھا، بارات لوٹی تو دلہن سمیت کسی دریا میں سما گیا، ڈوب گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کی لاٹھی تھا، سہارا چلا گیا تو روتی ہے، کوئی یار مددگار نہیں رہا تو روتی ہے، یہی بیٹھی اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے۔ پیارے غوث نے کہا مصلی بچھاؤ زور سے، یہی سمجھانا واقعہ تھا، مصلی بچھاؤ۔ علیہ اتفاق پیدائشی ولی ہیں، کچھ اور ذریعہ اپنا سکتے تھے، کسی اور طریقے کی کرامت دکھا سکتے تھے، مگر کہا مصلی بچھاؤ۔ کیوں کہا مصلی بچھاؤ؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو شعور آ جائے مصلی چیز کیا ہے، ہمیں اور آپ کو تمیز آ جائے مصلی میں طاقت کتنی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ نے مصلی میں قوت کتنی رکھی ہے۔ اس لیے کہا مصلی بچھاؤ، بچھا دیا مصلی، رب کے حضور رکھ دیا ماتھا، اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی، سنتے رہتے پل میں پار لگ گئی، ایسے نکلی کشتی جیسے کہ ڈوبی ہی نہ تھی، ایسے نکلی کہ دولہا بھی سلامت، دلہن بھی سلامت، اس ایک کے صدقے سارے باراتی سلامت، سب نکل پڑے۔ کیا سمجھا؟ سجدے میں وہ طاقت، سجدے میں وہ قوت ہے۔ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے کہ جس ذات کے آگے سجدہ کر رہا ہوں وہ ذات اتنی طاقت والی ہے کہ برسوں کی ڈوبی کشتی نکال سکتی ہے۔
تو کیا ہماری روزی نہیں چلے گی؟ کیا دکان نہ چلے گی؟ کیا ہم کاروبار کو جائیں گے حق حلال طریقے سے اللہ اس میں برکت نہ دے گا؟ یہ پیغام ہے غوث اعظم کی طرف سے. تو ہمیں اپنے عقیدہ ایمان کو، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا، اس رب پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے. اور جو اس راہ پر چلتے ہیں ان کو ولی کہتے ہیں. جو اس راہ پر چلتے ہیں وہ غوثیت تک پہنچتے ہیں، قطبیت تک پہنچتے ہیں، ودانیت تک پہنچتے ہیں، خواجگی تک پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس راہ پر چلتے ہیں. اور ولیوں کی ایک پہچان اور بھی، جھوٹ کبھی نہیں بولتے. یہ جان رہے کہ چلی جائے، یہ جان رہے کہ چلی جائے، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. مثال میں اسے پاک کی زندگی دیکھ لیں. ڈاکوں والا واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے آیا. وہ کذب سے دروغ جو ہے ڈائریکٹ کرتے ہیں، بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ میرے رب کو پسند نہیں، اور جو رب کو پسند نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ یہ جان اسی کی ہے، چاہے گا تو رکھے گا، چاہے گا تو لے لے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بازار مصطفیٰ میں دست مصطفیٰ پر اپنے رب کی بارگاہ میں ہم بک چکے ہیں. ہماری جان، ہمارا مال بک چکا، ہمارا اپنا کچھ نہیں. جو کچھ ہے میرے رب کا، سب اس کے سپرد ہے. اور جب اسے جھوٹ پسند نہیں تو کیوں جھوٹ بولے؟ اور یہ جھوٹ نہ بولنا انسان کی زندگی میں برکتوں کے راستے کھولتا ہے، ترقی کے راستے ہموار کرتا ہے، ناکامی کا دروازہ بند کر دیتا ہے. ہم یہاں پہ بھی ہٹ گئے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو روزی نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کسٹمر نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت میں خسارہ ہو جائے گا. اب آپ بتائیں، عقیدہ ہمارا کہاں جا رہا؟ جھوٹ پر جا رہا. بہیک کر کدھر چلے جا رہے ہیں اندازہ لگا. وہ مولا کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، فرشتے اس سے دور ہٹتے ہیں. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لعنت پڑتی ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رسول پاک کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی لعنت پڑتی ہے. اور پھر بندہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں گے تو دکان نہ چلے گی، روزی نہ ملے گی. جبکہ روایت کہتی ہے دروغ روزی را بکات. جھوٹ روزی کو کھا جانے والی چیز ہے، جھوٹ روزی کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اب سنو، ہم سچ پر عقیدہ رکھنے کے بجائے جھوٹ پر بہک گئے. گھر نہیں چلا پا رہے، ایک دکان نہیں چلا پا رہے، خسارے کا شکار کر رہے ہیں. اور ایک دو خاص جو سچ کا دامن پکڑے، ان کے اس دور سے لے کر آج تک ان کا لنگر چل رہا ہے اور ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں، ہزاروں کھا رہے ہیں. ہم سے گھر نہیں چل رہا. اور جانتے ہو غوث پاک کو 49 بچے تھے تقریباً. کتنے؟ 49. تم سے تو 2 نہیں ڈیل ہوتے، 3 نہیں ڈیل ہوتے. دوسرے تیسرے پر جگاڑ لگانا شروع کرتے ہو، دوا کھلانا شروع کرتے ہو. جو بچے دنیا میں آنے والے تھے ان کو ہلاک کرنا شروع کرتے ہو، ان کو برباد کرنا شروع کرتے ہو. یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے. قاتل ہیں، قاتل ہیں، قاتل ہیں. وجہ یہ ہے کہ جھوٹ پر عقیدہ چلا گیا، جھوٹ پر جو ہے خیال چل گیا. اگر سچ کا دامن پکڑتے
تو اللہ اس میں برکت دیتا، ایک نہیں ایک درجن کو بھی ہم کھلاتے اور کچھ نہیں ہوتا۔ غوث پاک اپنے دور میں سچ کا دامن پکڑ کر اپنے رب کو راضی کر کے جو جبہ شریف پہنتے تھے معلوم ہے 1000 دینار کا جبہ پہنتے تھے۔ دینار ایک سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اگر 1 دینار صرف 10 ہی گرام کا پکڑے، آج 1 لاکھ سے اوپر کا چل رہا، 1000 کو ذرا 1 لاکھ سے مائنس کر لیجیے، ایک جبہ پہنتے اور ایک پہن لیتے تھے تو دوبارہ نہیں پہنتے۔ سبحان اللہ، کسی کو دے دیتے تھے۔ یہ سچ کی برکت تھی ہے مسلمان، ان بزرگوں کی حق کی راہ پر چلنے کا یہ صحیح طریقہ ہو۔ یہ چیز اپنا خالی لنگر کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ راہ چلو، ان کا فیض ملے گا، تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، سب بہتر ہوگا، اور اولاد بھی نیک و صالح ہوگی، سارا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تو جو ولی ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اب آئیے سرکار غوث پاک مقام غوثیت تک پہنچے کیسے؟ اس سلسلے میں انہی سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ قطب بن گئے، قطب الاقطاب بن گئے۔ نگاہوں کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ وقت کے چور پر نظر ڈال دیں تو ولی بن جاؤ۔ سے یہاں کیا سیکھا؟ پتہ چلا نگاہوں سے بھی کچھ کنیکشن ہوتا ہے، نگاہ سے بھی کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے، نگاہوں سے بھی پینے پلانے کا کام ہوتا ہے۔ تو نے اپنی کتابوں سے، میں نے اپنی نگاہوں سے، فرق بڑا ہے ساقی تیرے میرے پینے میں۔ تو جو نگاہوں سے پڑھتے ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں، اور جو کتابوں سے پڑھتے ہیں وہ کچھ نہیں بن جاتے۔ تو نگاہوں سے بھی بہت کچھ تعلق ہوتا، وہ چور پر نظر ڈالے تو ولی بنا دے۔ نگاہیں اتنی پاکیزہ تھی ان کی، نگاہوں پر تقریر کرے تو گھنٹہ چلا۔ مختصر یہ نگاہوں پر بڑا فرق۔ ایک بزرگ سے میری ملاقات، وہ عاشق غوث اعظم کے، میں نے کہا حضور آپ بتائیں نیکیوں کا جذبہ کیسے، حکمت کی باتیں دل میں کیسے اترے، میں پارسا بن جاؤں، نیک بن جاؤں، گناہوں سے نفرت آ جائے۔ کوئی ایسا آسان وظیفہ بتائیے کہ عمل کم ہو فائدہ زیادہ ہو، فائدے کی بات دنیا تک کی تو میری بتائیے۔ تو کہا بتا دوں؟ ہاں۔ فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب تم نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو دل محفوظ رہے گا، دل محفوظ رہے گا، پورے اعضائے جسم محفوظ رہیں گے، اور بہت کچھ راز وہاں سے کھلے گا۔ نگاہوں سے بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی زندگی کا، روحانیت کے اعتبار سے بھی اور جسمانیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے نگاہ۔ وہ نگاہ کی غوث اعظم کی چور پر ڈالا تو ولی بنا دیا۔ ہم لوگ بھی ہیں، کسی پر کڑی نگاہ ڈال دے تو نظریں لگ جاتے، آدمی مرنے لگے۔ پتا چلا خوبصورت بچہ ہے، نظر لگ گئی، آئے دن نظر چیزوں پر ایسی نظریں ہو گئی ہیں، اور نظر بڑی خراب لگتی ہے، کبھی اتنی گھاٹ ہوتی ہے آدمی مر بھی جاتا ہے، درخت سوکھ جاتے، آدمی بیمار ہو جاتا۔ یہ ان کی نگاہ ہے جو لگتی ہے، نظریں لگتی ہیں جن سے، جن کی نگاہیں آوارہ ہیں، جن کی نگاہیں گناہ عیش کی چیزیں ہوتی، جن کی نگاہیں ننگی اور یا چیزوں کی متلاشی ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں بد ہوتی ہیں، پھر ان کے خیال بھی بد ہوتے ہیں، پھر جس پر نظر ڈالتے ہیں وہ شے برباد ہو جاتی ہے۔ اور جن کے نگاہوں میں اللہ کی آیتیں آتی ہیں، رسول اللہ کی سنتیں آتی ہیں، جن کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں گناہوں سے، وہ بازار میں نکلتے ہیں تو اپنی نگاہیں
سے نیچے کر لیتے ہیں تاکہ کوئی گناہ نگاہ کے مقابل میں نہ آئے. ان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں اور ان کی وہ نگاہیں ولایت تک لے جاتی ہیں. یہ بات لکھ لو. کوئی آدمی، میں بہت ذمہ داری سے، کوئی آدمی سارے اچھے عمل کرے اور اس کی نگاہ محفوظ نہ ہو، نگاہ آوارہ ہو، روحانیت کا ایک قطرہ نہیں پائے گا، ایک قطرہ نہیں پائے گا. برکت اٹھ جائے گی. اور پھر کہتے میں جو نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں، پھر بھی پریشان ہوں. اس لیے پیارے، نگاہوں کو بھی محفوظ رکھو. غوث اعظم سے سیکھو. کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ غوث اعظم نے کسی نہ دیکھنے والی چیز کو دیکھا ہو. نگاہیں محفوظ تھی. اب جب چور پر پڑی تو قسمت بدل گئی. چور پر پڑی تو قسمت بدلی. جو کل چور تھا آج قطب بن گیا. نگاہوں میں اتنی طاقت ان کی، اتنی روحانیت ان کے اندر. اب ذرا آپ پوچھو کہ حضور سرکار آپ یہاں پر کیسے پہنچے؟ کون سی راہ پر چلے تو پہنچے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ اعمال کیے، یہاں نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، یہ کیا وہ کیا تھا. جو جواب دیا اب تک پہنچاتا ہوں اور حدیث پاک سے اسے اور مدلل اور مضبوط کرتا ہوں اور بات کو سمیٹ لیتا ہوں. فرمایا درست العلم حتی صرف کتب، میں پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا. پڑھتا پڑھاتا رہا، مقام قطبیت تک پہنچ گیا. اب اس پر میں کچھ تفصیل پیش کروں گا. تشریح جناب، پڑھنے پڑھانے میں بھی حصول علم اللہ نے اتنا باور رکھا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے، قطبیت عطا فرما دیتا ہے، غوثیت عطا فرما دیتا ہے. پڑھنے پڑھانے میں وہ طاقت ہے. مگر آج یہ قوم پڑھنے پڑھانے سے بھی رشتہ توڑ چکی. دنیا ہمیں جاہل سمجھتی. جس قوم کے دین کی بنیاد ہی علم پر ہو. حضور فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے. تو جو علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کو حیاتی دیتا ہے اور اسلام کے طفیل خود اپنی حیات کو بلند کرتا ہے. اور یہ بات سچ ہے، جس قوم سے علم اٹھ جاتا ہے نا وہ قوم مر جاتی ہے، گمنام ہو جاتی ہے. اور جس قوم میں علم زندہ ہوتا ہے وہ قوم زندہ کرتا ہے. یہاں مطلق علم کی بات کرتا ہے. مطلق علم، علم ربانی، علم دین کو خاص نہیں کر رہا ہوں. آج دیکھ لیں اس قوم کے بچوں کو جو کل تک کسی لائق نہیں تھی. جو قوم آج اس کے بچے پڑھ کر طیارے اڑا رہے، سیارے اڑا رہے، ایجادات کی دنیا میں قدم رکھ رہے، اپنے ملک کے لیے نئی نئی چیزیں، انوکھی چیزیں بنا کے دے رہے، وہ اٹھ رہے ہیں. ان کی پوری قوم اٹھ رہی ہے. قلم پکڑا ہے انہوں نے. جو ہمارا کام تھا وہ کیا ہے انہوں نے. کتابیں پکڑی ہے انہوں نے. ہم نے رکشہ پکڑا. صرف میں نہیں سیکھا، کھیلا چلانا ہمارے ذمہ، سیٹھوں کے اشاروں پر ناچنا ہمارے ذمہ. یہ حالت ہماری ہو گئی. کوئی 10ویں پڑھ کے چھوڑ رہا ہے، کوئی 5ویں پڑھ کے چھوڑ رہا ہے، کوئی 6ویں پڑھ کے چھوڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں پڑھنا ہی نہیں جانتا. آج جس کے پاس علم ہے دنیا کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں. غوث پاک نے راہ حصول علم پر چل کر اپنے ماننے والوں کو، مصطفیٰ پیارے کے غلاموں کو یہ سبق دیا کہ بھوکے رہو،
یہاں سے رہنا پڑے تو رہ جاؤ، مگر خوش علم چننے میں پیچھے نہ رہو۔ اب ذرا ایک جھلک دیکھیں، سرکار غوث پاک کو بچپن سے حصول علم کا بڑا شوق تھا، والد کا سایہ اٹھ گیا، باوجود اس کے وہ شوق آپ کے دل سے نہ گیا، ماں کو راضی کیا۔ ماں بھی کیا تھی ولیہ، ان کا تو پورا خاندان ہو گیا، پورا خاندان ہو گیا۔ یہ ایسی ہستی ہے، سارے ان کی پھوپھی کا یہ حال ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ سرکار غوث پاک کی پھوپھی کے پاس پہنچے، کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کرے گا؟ ان کو انتظام کرے دیتے ہیں۔ آنگن میں جھاڑو لگایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے مولا میں نے جھاڑو لگا دیا ہے تو پانی کی چھڑکاؤ کر دے، زور سے پانی کی چھڑکاؤ کر دے۔ اتنا منہ سے نکلنا تھا کہ جم برستے۔ ان کا تو پورا خاندان ہی اولیاء تھا، ان کو کوئی کمی نہ تھی، باوجود اس کے نکلے حصول علم کے لیے جیلان سے بغداد کو۔ وہ سفر پڑھتے رہتے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب سرحد بغداد پر پہنچے وہاں کا بتانا چاہتا تو حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ان کو روک دیا، کہا اے صاحبزادے تم کو بغداد کے اندر انٹری نہیں ہے، جا نہیں سکتے آپ۔ کہا کب تک؟ کہا جب تک میں نہ آؤں تب تک۔ کہا ٹھیک، رک گئے، نہ وہاں کھانا نہ وہاں پانی، چاہتے تو واپس چلے جاتے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو لوٹتا زندگی میں نہیں جاتا۔ رک گئے، 1-2 سال نہیں 12 سال رکے، 12 سال تک روایتوں کے اندر موجود ہے، قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ 12 سال تک رکے، اور جب بھوک ستاتی تھی تو جنگلی درختوں کے پھل یا پتیاں کھا لیتے، وہ مکھی وہ مچھر وہ جنگل کی ضرورت 1-2 سال نہیں 12 سال جھیلا پڑتے تھا۔ اس کے لیے علم کے حصول، آیا ہوں تو جاؤں گا نہیں، رکا رہوں گا۔ 12 سال کے بعد حضرت خضر واپس آئے اور کہا اب تم جا سکتے ہو، جاؤ، حصول علم کے لیے تمہارا پریچھا ہو گیا۔ ادھر انہوں نے اجازت دیا کہ قدرت نے ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا، جھماجھم بارش ہونے لگی، ٹھنڈی کا موسم، بھیگ گئے، بالکل تربتر ہو گئے۔ جب بغداد کے اندر داخل ہوئے تو سارے دروازے بند۔ آپ کو جانا تھا حضرت شیخ حماد کی خانقاہ، ان کی درسگاہ میں ایڈمیشن لینا۔ شیخ حماد کو پتا چلا کہ عبد القادر نامی طالب علم آیا ہے، انہوں نے بھی آزمایا اور کہا خانقاہ کا دروازہ بند کر دو، خانقاہ کا دروازہ بند کر دو اور کہہ دو صبح کھلے گی خانقاہ فجر میں۔ پہنچے، بھیگے ہوئے، ٹھنڈی سے کانپ رہے ہیں، سرکار غوث پاک جب خانقاہ کے دروازے پر پہنچے تو بتایا گیا کہ خانقاہ صبح فجر میں کھلے گی، آپ رات کہیں بھی گزار لیجئے۔ سنیے گا علم کی اہمیت، سنیے گا اسے پاک سے۔ اور وہ بچے جو ماں باپ کی ہزاروں سہولتیں پانے کے بعد پڑھنے سے بھاگتے ہیں، وہ کان کھول کر سنیں۔ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ سنو حضور غوث پاک، خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا، خالی ان کے نام پر پیٹ بھر کھانا کھا لینے سے کام نہیں چلتا۔ ان کی اس راہ پر چلو، اللہ کی قسم تم خالی کھانے والے نہ رہو گے، ہزاروں کو کھلانے والے بن جاؤ۔ اس راستے پر چلو، پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، اتنا پڑھو کہ ہر جگہ آپ ہی اپنے علم کا جوہر دکھاتے نظر آؤ۔ جس دن اس راہ پر ہمارے بچے چلے اور آپ نے ہم نے چلایا، اس دن ہماری تقدیر بدلتی نظر آئی، اس دن حالات بدلتے نظر آئے۔
وقت بڑا قلیل ملا، تفصیل بہت ہے۔ بچوں کے اس کی ذہن سازی، بچوں کو پڑھائی پر آمادہ کرنا، ان کو پڑھائی کے لیے حوصلہ دینا، ان کے اندر کا پڑھائی کا مادہ جگانا، یہ سب ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں پیارے، ان کو کھانا دے دو، کپڑا دے دو، اور مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کرا دو، اور ان کی ٹیوشن فیس دے دو، یہ اپنی راہ چلتے رہیں گے، ہم اپنا کچھ بھی کریں۔ یہ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا۔ بس ایک بات بول کے گزروں گا، جیسے مالی پودا ڈال کے چھوڑ نہیں دیتا، برسوں اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تب اس کو پھل ملتا ہے۔ ایسے ہی جب برسوں بچوں کے پیچھے لگے رہو گے، ان کی تعمیر کرو گے، ان کو تعلیم دو گے، پل پل ان کی رہنمائی کرو گے، تب وہ بچے آپ کو جوانی میں سہارا قوم کا نام روشن کریں گے۔ یہ مستقل موضوع ہے کبھی انشاءاللہ۔ تو بچوں میں حوصلہ پھونکنا آپ کا ہمارا کام۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، دیکھ لو کتنی تکلیفیں تھے، 12 سال تک کھایا ہے، درختوں کے پتے کھائے، جنگلی جھاڑوں کے پھل کھائے، ایسے دن گزارے ہیں۔ اب جب موقع ملا تو بھیگ گئے، بارش ہو گئی، کھیلنے لگے، خانقاہ پر پہنچے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ اچھا ایک بات یہاں بول دو، خانقاہیں جو ہے پہلے وہی درسگاہیں بھی ہوتی تھی، وہیں سے آدمی عالم بھی بن جاتا تھا، ولی بھی بن جاتا تھا۔ اب تو سب تفریق ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس زوال کا ہم شکار بنے۔ خانقاہیں کہیں اور جا رہی ہیں اور درسگاہیں کہیں اور جا رہی ہیں۔ خانقاہوں میں درسگاہوں کی بات نہیں اور درسگاہوں میں خانقاہوں کی بات۔ معاف کیجیے گا کسی کو بری لگے، خانقاہ ہے تو اس کام میں لگی ہے، خالی مریدوں کی کوانٹیٹی بڑھ جائے، بڑے بڑے امیروں کو مرید بنا لو تاکہ خانقاہ کو بہترین سجا سکو، اپنے بڑے بڑے پلاٹ خرید سکو، بڑے بنگلے بنا سکو۔ یہ حال ہے آج خانقاہوں کے پیروں کا، اللہ ماشاءاللہ۔ اور درسگاہوں میں جو کچھ ہوتا بھی ہے تو خانقاہوں والی روحانیت اللہ ماشاءاللہ نہیں آتا۔ اس لیے آج بڑا برا حال ہے، اور کچھ خانقاہیں تو ایسی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ خانقاہ نہیں ہے، شیطان گاہ ہے، معاف کیجیے، شیطان گاہ ہے۔ نہ وہاں نماز کا تصور ہے، نہ تلاوت کا تصور ہے، نہ سنت کا تصور ہے، نہ شریعت کا تصور ہے۔ ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے، ہم معرفت والے، ہم حقیقت والے ہیں، حقیقت کی ان کو ہوا نہیں لگی۔ ارے غوث اعظم سے پڑھ کر کون بڑا پیر ہوگا، حقیقت معرفت والا ہوگا جب وہ غوث ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سنت نوافل پڑھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں وقت دیتے ہیں۔ یہ پیر کہاں سے آیا ہے جناب؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یہ جادوگر ہیں، یہ کچھ عملیات اپنا کر کے، کچھ کرشماتی باتیں دکھا کر کوا کو کبوتر بنا دیا، پگھل گئے، کپڑے کو چڑیا بنا دیا، پگھل گئے، کوئی جادوئی بات دکھا دیا، پگھل گئے۔ یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، ورنہ جتنے جادوگر گزرے ہیں سب کو آپ کو ولی ماننا پڑے گا۔ ولایت کا معیار یہ نہیں ہے، ولایت کا معیار ہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلنا، ان کی رضا جوئی کرنا۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچے غوث پاک رضی اللہ عنہ، دروازہ بند کر دیا گیا، جانتے ہو حضور غوث پاک نے فیصلہ کیا کہ یہاں وہاں کہاں جائیں، حضرت کی خانقاہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کے سو جائیں۔ اللہ، یہ علم کا معیار۔ آج ہزاروں ٹھوکر دے رہا ہوں بار بار آپ کے ذہن میں، ہزاروں سہولتوں کے بعد آپ پڑھتے نہیں ہو، اور ان سب منہ دکھاؤ گے اپنے موت۔ اور یہ بھی تصور چھوڑ دو کہ علم دین الگ ہے، علم دنیا الگ ہے، نہیں، یہ تفریق نہ کرو۔ آپ چاہو تو بہترین ڈاکٹر بن کر دین کا کام کر سکتے ہو، بہترین لائر بن کے دین کا کام کر سکتے ہو، بہترین انجینئر
نیت بن کر دین کا کام کر سکتے ہو، اور کتنے کر رہے ہیں۔ اس پر اگر مالک حافظ بنو تو سونے پہ سہاگا۔ تو کوئی علم دین سے الگ نہیں ہے، چھوڑنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پڑھو پیارے، پڑھے بغیر عزت نہ ملے گی۔ سرکار کو سے پاک نے رکھ دیا سر اور بھیگے ہوئے ہیں، کانپ رہے، سو گئے آرام سے۔ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم آتا ہے، خانقاہ کھولی جاتی ہے، تب شیخ حماد علیہ رحمت و رضوان ان کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں، کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ پہچان لیے، پریچھا ہو گیا کہ یہ طالب علم صحیح طالب علم ہے، پڑھنے والا ہے کہ نہیں۔ پہلے کے اساتذہ ایسے آزمایا کرتے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب کوئی علم حدیث پڑھنے آتا تھا تو اس کو پہلے آزماتے تھے اس کا کردار کیسا۔ اگر کردار پر شک ہے تو کہتے تھے بھاگ، تو اس لائق نہیں کہ جس کو میں پڑھاؤں۔ ایک صاحب آئے شوق کرامہ لے کر، کہا حضور ہمیں علم حدیث پڑھا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ ان کی چارپائی کے نیچے وضو کا پانی رکھ دیا جائے۔ رکھ دیا گیا، سویرا ہوا فجر میں دیکھا تو وہ پانی ویسے ہی رکھا تھا، اسے یوز نہیں کیا، یعنی تہجد نہیں پڑھی۔ سویرا ہوا، کہا سرکار داخلہ لے لیں، کہا نہیں تم نکل جاؤ، اس لائق نہیں ہو کہ میں تم کو علم حدیث پڑھاؤں گا، میرے آقا کی سنتیں پڑھاؤں گا۔ کہا آخر خطا کیا ہوئی؟ کہا خطا یہ ہوئی کہ تو نے تہجد چھوڑا، اور جو حضور کی سنت پر مکمل عمل نہ کرے تو حضور کی سنت سیکھنے کی اہلیت نہیں کرتا۔ نکل جاؤ، یہ حال میعاد تھا، آزماتے تھے۔ ایسے میں کئی واقعات پیش کر سکتا ہوں۔ میر سید شریف جرجانی کا واقعہ علماء جانتے ہیں۔ تو دوستو سمجھ گیا بس، تو شیخ حماد نے پھر ان کو اپنی درسگاہ میں جگہ دیا۔ غوث پاک اب یہاں سے واقعہ جو ان کے حصول علمی کے دور کا ہے وہ بہت تفصیلی ہے اور بہت دردناک ہے اور بہت سبق حاصل کرنے والی چیز ہے۔ بہت کچھ اس کے اندر، مگر وقت اجازت نہیں دیتا، بس اتنا خالی عرض کروں گا۔ کچھ دن تک پڑھایا شیخ حماد نے، اس کے بعد سوچا کہ دیکھوں عبدالقادر جو کچھ مجھ سے سیکھا اس پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ پھر آپ نے کہا عبدالقادر چلو میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ پیچھے پیچھے چل دیے استاد۔ ایک نہر آیا، اس پر سے گزرنے لگے، نہر سے کہ پل سے جب گزرنے لگے تو سرکار حماد نے سرکار غوث پاک کو کوہنی سے دھکا دے دیا، ندی میں گرا دیا۔ بیچ بھاگ گئے، بڑی مشکل سے نکلے اور کچھ بولے نہیں، کچھ بولے نہیں، جو پیچھے چلنے لگے۔ پھر کپڑا سوکھ گیا، جہاں جانا تھا گئے، واپس آئے۔ دوسرے دن درسگاہ لگی، شیخ حماد علیہ رحمت و رضوان نے پوچھا صاحب زادے کل میں نے ڈھکیل دیا تم کو ندی میں، کچھ بولے نہیں۔ اب جواب سنیے گا، بس آخری بات ہے۔ کہا حضور جس استاد نے ماں اور باپ دونوں کو پیار دیا ہو، اپنے سینے کا علم دیا ہو، رسول پاک کی محبت کا جامع لبالب پلایا ہو، ہر پل اپنی اولاد سے زیادہ جو مجھے مانا ہو، آج اگر ڈھکیل دیا ہے ندی میں تو میں سمجھ گیا بات کچھ تو ہوگی، بات کچھ ہوگی، میرا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، میرا استاد کچھ پر اور نگاہ کرم کرنے والا ہوگا، اس لیے میں کچھ نہ بولنا مناسب سمجھا۔ اللہ اکبر۔ تب سرکار حماد ان کو کلیجے سے لگاتے اور ان کا سینہ علم کا مدینہ بناتے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کی زندگی، سیکھو۔ آج ہم لوگ اساتذہ کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ آپ کے بچے کے مخارج کو صحیح کرانے کے لیے بیچارہ مولوی ایک بار بتاتا، دو بار بتاتا، نہیں سمجھتا، اعتماد دے دیا، آپ لڑائی کو آ جاتے، آپ لڑائی کرنے آ جاتے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ استاد ایک بچے
بچے کے لیے، اپنے شاگرد کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے باپ۔ استاذ را بہترین پدر شمر، آپ جسم کے مربی ہیں، استاذ روح کا مربی ہے۔ اگر استاذ روح کی تربیت نہ کرے تو آپ کا پالا ہوا جسم جہنم کی طرف چلا جائے، جاہل بن جائے۔ استاذ کا بیان مرتبہ، استاذ آپ کے بچے کو اگر چماٹ مارتا ہے تو دشمن نہیں سمجھتا، کہیں اگر چھڑی لگ گئی تو دشمن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنا ہی سمجھ کر اس کی سدھار کے لیے اگر کہیں ضرب لگا دے تو تھوڑا سینہ مضبوط کیجیے، بتائیے۔ اس پر ایک خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ اپنے بیٹے کو خلیل نحوی کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے۔ حضرت خلیل نحوی بڑے متقی پرہیزگار بزرگ گزرے، ان کے پاس خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا پڑھ رہا تھا۔ ایک دن حضرت خلیل نحوی وضو کر رہے تھے اور خلیفہ کا بیٹا ان کے ہاتھ پہ پانی ڈالا، اتنے میں ہارون رشید آ پہنچا۔ شیخ خلیل نے سوچا کہ شاید اس کو بہت برا لگ جائے گا، شاہی محل کا شہزادہ، خلیفہ کا بیٹا اور ایک مولوی کو وضو کرا۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہماری قوم علماء کی قدر بھول گئی، آج ہماری قوم اساتذہ کی قدر، یہ بھی علم کے اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اساتذہ کی قدر نہیں کر پاتے۔ غوث پاک سے بھی سیکھو اور یہاں سے بھی سیکھو۔ جب پہنچا خلیفہ خلیل نحوی کے قریب تو اپنے بچے کے ہاتھ سے لوٹا لے لیا اور ایک تماچا کھینچ کے مارا۔ خلیل نحوی سوچنے لگے شاید اس کو بڑا ناپسند آیا، غضب میں ہو گیا، بیٹے کو مارا، کچھ کارروائی کرے گا، اور پھر بولا تو ایسا بولا کہ قیامت تک کے لیے تاریخ میں وہ لائن نکلی ہے اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے نصیحت بھرا جملہ ہوگا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ تو صرف پانی ڈالے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاذ کے اعضائے وضو کو توڑ، یہ ان کا مقام۔ تب جانتے ہو ایسی پرورش پائی وہ بیٹا کی ولایت کے درجے پر گیا، مجذوب ہو گئے تھے وہ۔ تفسیر روح البیان میں اس کی پوری تشریح آئی ہوئی ہے، تفصیلی واقعہ۔ تو میرے دوستو، آپ نے تھوڑا سا وقت مجھے دیا تھا، اس میں بھی کچھ زیادتی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں وقت کی بڑی پابندی کرتا ہوں، 10 بجے تک کہا گیا تھا، 6 منٹ لیٹ ہوا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو غوث پاک کے کوئی عزو برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔